أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری جو شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان پر عائد کی ہے، اس کے اپنے مسلمان ہونے اور عمل صالح کو اختیار کرنے کے بعد جو اہم فریضہ ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت اور جو روشنی اس نے خود قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت اور دولت خود نصیب فرمائی ہے اسے دوسروں تک منتقل کرے. دعوت الی اللہ، دوسروں کو اچھی بات بتانا، جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اسی فریضے کی اہمیت کو بیان کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، ان سے وہ بات کہتا ہے جس سے وہ اللہ جل شانہ کی طرف راغب ہوں، اللہ جل شانہ کا پیغام انہیں دیتا ہے اور انہیں رب کی طرف متوجہ کرتا ہے. جو چیزیں اللہ جل شانہ نے بندوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے، ان کے متعلق جو شخص تعلیم دیتا ہے، جو شخص دعوت دیتا ہے، جو دوسروں کو وہ چیزیں بتاتا ہے، فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کی بات سے بہتر اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، باتیں کرتے ہیں ہم اس سے، اپنا مدعا اور موقف دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں سب سے افضل چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو احسن کہا ہے، اور صرف احسن میں صرف حسن اور خوبصورتی اور اچھائی ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو سب سے اچھی بات ہے اللہ جل شانہ کے ہاں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان کا استعمال لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرے. قرآن مجید کی تلاوت، خود ایمان لے آنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کے ذریعے ہی دعوت دینے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بتائی. فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے اللہ جل شانہ کی طرف بلائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے لیے اچھائی کیا ہے اور ان کے لیے برائی کیا ہے. انہیں اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے انہیں روکیں، انہیں منع کریں. تو کوئی بھی وہ اچھی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ثابت ہے. اب اچھی بات کیا ہے اور بری بات کون سی ہے، اس کے لیے اس پوری انسانیت کے اندر جو چیز معیار ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی یہی بات تھی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی پیغمبر اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے تو وہ لوگوں کو یہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جاؤ، اور شیطان اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس طریقے سے اعبد اللہ اور عبادت اللہ میں
جس طریقے سے ایک وسعت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ جل شانہ نے خیر کے طور پر بندوں کو بتائی ہے اس کو اپنانا، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو حق ہے کہ اس کی بندگی، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی وحدانیت کی طرف لے کے آنا، یہ سب سے پہلی وہ اچھی باتوں میں سے اچھی بات ہے جو ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا آغاز ہی کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کو خود اختیار کرنے کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں ہر وہ اچھائی جو عبادت کی صورت میں ہے، جو فرائض ہیں وہ عبادت ہے، پھر معاملات ہیں، معاملات میں ایسی چیزیں ہیں جو بسا اوقات اللہ جل شانہ کے ہاں عبادت سے بھی، جو ہماری فرض عبادات ہیں ان سے بھی اللہ جل شانہ کے ہاں زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، آپ جانتے ہیں کہ غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مفلس کی وہ تعریف کی جو اس وقت ہم بھی جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس وسائل کم ہوں، تو وہ شخص مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس شخص وہ ہے جو اس دنیا کو گزارنے کے بعد جب اللہ جل شانہ کے ہاں میزان کا مرحلہ ہوگا، جب فیصلے کا مرحلہ ہوگا، تو اس شخص کے اپنے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے، یعنی مفلس جس کے اپنے نیک اعمال دنیا کے اندر اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کا اللہ جل شانہ جنت میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، اس کے لیے فیصلہ آ جائے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، وہ آ کے دعویٰ کرے گا کہ یا رب العالمین، اس شخص نے تو دنیا میں مجھے یہ اذیت اور یہ مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں سے، اس کے جو نیک اعمال ہیں ان میں سے اب اس وقت تو کوئی اور دینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بدلہ لینے کا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ پھر دوسرا شخص ایک اٹھ کھڑا ہوگا کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر سب و شتم کیا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے میرے بارے زبان درازی کی تھی، اس نے مجھے زبان سے اذیت پہنچائی تھی، اس نے مجھے ہاتھ سے اذیت پہنچائی تھی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے روکو اس کو، اور اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں نکال کے اس کو بھی دے دو۔ وہ دوسرے دعویٰ کرنے والے شخص کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اسی طریقے سے تقسیم کرتے کرتے اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی باقی ہوں گے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مفلس ہے۔ تو حاضرین محترم، دنیا کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا ایک ایک عمل کا اللہ جل شانہ کی ذات کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ہم دنیا میں کچھ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ وہ سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں جو ریکارڈ قائم ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ محض ہمارے ظاہری اعمال کا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے جو دوسروں کے بارے میں ہم اچھی کوئی رائے قائم کر کے کوئی اچھی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ جل شانہ کے ریکارڈ میں ہے۔ اور جو کوئی شخص بری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے ریکارڈ میں ہے، اور وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کھول کے بندوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے معاملات ایسے بھی ہیں، عبادات کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملات کی وجہ سے ایک شخص جس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، معاملات کی بنا پر اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ محض ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مثال دے دی گئی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بشیراً و نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً و نذیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والے اور متنبع کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اندر بھی عزت اور سرخری ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔
اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تنبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نذیراً، آپ نے متنبہ کر دیا، آپ نے ڈرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ پھر بندے کا جو ایک مقام ہے جو اشرف المخلوقات اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اختیار کی قوت دی گئی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ جل شانہ نے وہ اختیارات اس طریقے سے نہیں دیے، انہیں بس اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کا پابند کر دیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہوں نے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ جل شانہ نے انہیں بتا دیا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، میں اور آپ، ان کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دیے ہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ جل شانہ نے اچھا اور برا پہچاننے کی قوت اور صلاحیت دی ہے۔ اچھائی اور برائی کو پہچانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے پھر بتایا ہے کہ اچھائی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے یہ وہ اچھائی ہے، اور اس کا معیار وہی بات کہ قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ معروف کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بندگی اور اس کی وحدانیت کا اقرار، رسولوں کی رسالت کا اقرار، اور پھر اللہ جل شانہ کی بندگی اور عبادت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات، یہ ہماری کل زندگی ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر جو آتا ہے تو اس کی زندگی یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ کے ایک اچھا نظریہ قائم کرے، اور وہ نظریہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نظریے ہیں وہ ان میں صرف وہ نظریہ جو انبیاء علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک، وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نظریہ دیا گیا ہے، وہ نظریہ وہی حق ہے اور وہی معروف ہے۔ اس نظریے کو اپناتے ہوئے اس کے مطابق اللہ جل شانہ کو پہچان کے اس کی بندگی، اس کی عبادت کی صورت میں اس کا حق ادا کرنا، اور اس کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں جن میں والدین ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دیگر عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں، جن کا والدین کی نسبت سے جن کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے، جن کا اپنی اولادوں کے ذریعے سے جن کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے، جن کا اپنے ازواج کے رشتوں کے ذریعے سے سسرالی رشتہ ہے، ان تمام کے حقوق اللہ جل شانہ نے متعین فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حق کو اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اور ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں محفوظ طور پر موجود ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی ایسی تبدیلی یا اس کے اندر کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ معروف ہے جس کو اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کی گئی، اور فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کا یہ عمل اللہ جل شانہ کے ہاں تمام ان اعمال سے جو اپنی زبان کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو رہنمائی مہیا کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کی روشنی کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے جب حق بات کو بیان کرتا ہے، اچھائی کو بیان کرتا ہے، تو فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے اس کا۔ حاضرین محترم، یہ امت مسلمہ پر جس طریقے سے یہ فریضہ ہے اسی طریقے سے پہلی امتوں پر بھی تھا، لیکن پہلی امتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے بھی کسی زمانے میں لوگ حق بات کو بیان کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اگر کسی بھی مرحلے میں یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ناکامیوں کا اور اللہ جل شانہ کے عذابوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی مثالیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر ما فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے، کچھ تو وہ تھے جنہوں نے انکار کیا، لیکن جنہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کرنے کے بعد
اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو سمجھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم خود کر لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے، قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو دین کی دعوت کا کام کریں گے، اور وہی وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کے ہاں، جن کا ہر زمانے میں وہ مقام اور وہ معیار ہوگا جو ایک اچھے انسان کا اللہ جل شانہ کے ہاں کامیابی کا جو معیار ہے، وہ شخص اس پر ہوگا جو دین کی دعوت کے ساتھ منسلک ہو اور دین کی دعوت کا جو شخص کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ اپنی ذات کے بعد ہمارا اپنا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے پاس جو دین کی دعوت کا موقع ہے، اس میں ہمارے پاس ایک اختیار کی حیثیت ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہے اس کے پاس ایک اختیار ہے۔ باہر کسی کو دعوت دینا محض وہ دعوت دینے کا ایک ذمہ داری ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن گھر کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہاں حکماً یہ دوسرے کو نیکی کی طرف لگا سکتا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے بچوں کو نماز پڑھنے کے حوالے سے جو تعلیم کا کہا، فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو، انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اب یہ بحیثیت مسلمان، یہ اگرچہ یہ بڑی عام بات ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر سارے ہی مسلمان ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو کیا یہ ذمہ داری دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کی حد تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہم اپنے گھر کے اندر رہنے والوں کو نماز کا حکم دینے کے اعتبار سے کتنی اس کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اس کا ہمیں احساس ہے۔ ایک شخص گھر کے اندر ایسا موجود ہے جو باشرہ ہے، جس نے اپنی وضاقتہ پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اس کو یہ بھی توفیق حاصل ہے کہ وہ تہجد گزار ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جوان بیٹے اگر گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اگر اسی طریقے سے اس کے باقی گھر کے اندر رہنے والے باقی افراد، خواتین اگر وہ سو رہی ہیں اور وہ اس حد تک کہ آگے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، تو وہ جو تہجد پڑھنے والا ہے، وہ جو اپنے طور پر اللہ جل شانہ کا بڑا قرب جس نے حاصل کر رکھا ہے، تو اگر وہ شخص اپنے گھر کے اس ماحول کے اندر نماز کا وہ نظام نہیں بنا سکا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور اس نے اپنی وہ ذمہ داری جو ایک مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد جو ایک شخص پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے معاملے میں اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی وقت اپنی جگہ نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاؤں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو، کہ جو لوگ گھروں کے اندر بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہاں خواتین بھی ہیں، وہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، وہاں بوڑھے اور معذور بھی ہیں، وہاں جانور بھی ہیں، اگر ان کے نقصان ہونے کا خطرہ نہ ہو تو ایسے لوگ کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود جو مسجد میں آ کر نماز، یہ نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم سیرت الرسول پر جب بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تعلق، قرابت اور محبت اور عشق کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں صرف اس چیز کا جائزہ لے لیں کہ گھر کے اندر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کس حد تک میں اپنا رہا ہوں۔ یہ ہم سب کی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر پڑوسیوں کا جو حق ہے، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک پڑوسی وہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ، یہ شخص جس کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ خیانت کے الفاظ ہیں حدیث میں، مسند احمد کی روایت ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو روکیں گے اور پوچھیں گے کیا خیانت کی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم، یا اللہ، میں تیرے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کے مال میں خیانت کی، نہ اس کی عزت میں خیانت کی۔
وہ کہے گا کہ یہ خود تو نماز پڑھنے کے لیے اور دین کے کاموں میں لگا رہتا تھا، مجھے اس کی طرف اس نے کبھی نہیں بلایا، یہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ حاضرین محترم، اسلام لے آنے کے بعد جو ہمارے ذمے ایک چیز ہے، جو فریضہ ہے، یہ آج ہمارے نزدیک اجنبی اس لیے ہے، یہ ہمارے لیے یہ بھاری اور مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے خود دین کو پڑھنا اور اس کی اہمیت جو ہمارے نزدیک ہونی چاہیے تھی، اس اہمیت کو ہم نے بھلایا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کسی دعوتی ایسی تنظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا نہیں، لیکن جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنظیم، جو تنظیم اسلام ہے، جو تنظیم مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک امت قائم ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول، پھر اپنے اڑوس پڑوس۔ ہم اگر کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کس شخص سے کوئی اچھا مشورہ مل سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بناتے ہیں، اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ اپنے قریب کرتے ہیں، خود اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم وہ تجربات سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے میرا کاروبار اچھا ہو۔ حاضرین محترم، ہمارے کاروبار سے بڑھ کر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اس دین کو اپنانے کے بعد دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہے۔ یہی وہ خیر ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم اس خیر کو نہیں اپنائیں گے، پھر معاشرہ گرتے 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 پھر وہاں جا گرتا ہے کہ جہاں آج آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک فرد کی گھر کے اندر ذمہ داری کے بعد پھر آگے درجہ بدرجہ مسجد کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر اس معاشرے کے اندر جو بھی وہاں کا ذمہ دار ہے۔ آج کل الیکشن کے ذریعے سے ایک کونسلر کا نظام ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے بعد پھر ایم پی اور ایم این ایز ہوتے ہیں، پھر سرکاری ادارے ہوتے ہیں۔ ان تمام کی ہی ذمہ داری اپنی جگہ پہ یہ بنتی ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں، جو جس کا دائرہ کار ہے۔ لیکن میں اور آپ ایک فرد مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات اور اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داریاں بہت وسیع ہیں۔ اگر یہاں کوئی ایسا شخص جس کے پاس اختیارات ہیں، کسی ادارے کے ایک سربراہ کے طور پر، کسی انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار کے طور پر، کسی علاقے کے ایسے ذمہ دار کے طور پر، تو اس پر ان تمام کی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دیکھو تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی وہ نگرانی کیسے ادا کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس فریضے کو سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس معاملے میں جو کوتاہی ہے، اس کوتاہی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے دین کو سیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، اپنے دین کو پڑھنا، اور پھر اسی طریقے سے اپنے گھر میں اور اپنے گرد و نواح کے ماحول میں اور جہاں تک ہمارے پاس دائرہ اختیار ہے وہاں تک اس کام کو کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانا من العذاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى، فإنكم إليه راجعون وبين يديه موقوفون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أيها المسلمون، إن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل الخير باقيا فيها إلى قيام الساعة، وهي أمة مرحومة في أولها وآخرها، مرت عليها أزمات طاحنة وابتلاءات عاتية، ومع ذلك لم تركع ولم تستلم،
وكان أمر الله باقيا فيها. وإن أهم أسباب خيريتها وقوتها كما تعلمون هو أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، إذ هو الحصن الحسين الذي يضمن أن الأمة ستأخذ على يد سفهائها ومفسديها. قال ربكم جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف، فقد روى الإمام الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الإخوة المسلمون، كم من الأمم لعنت وأهلكت بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لقد كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. أيها المسلمون، إن الدافع للإنكار هو الغضب الله على انتهاك محارمه، والنصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. نعم يا عباد الله، إن أهل الحق لو سكتوا ونطق الباطلون لنشأ جيل لا يعرفون إلا باطلا شاهدوه ولأنكروا حقا ومعروفا لأنهم لم يعاينوه. فمتى رام الأمر بالمعروف إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة فالبدعة صارت مألوفة والسنن منكرة غير معروفة، فيحتاج الآمر الناهي إلى مزيد صبر وتسليم واستعانة بالعزيز الحليم. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم شديد الغضب حين تنهك حرمة الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها. متفق عليه. عباد الله، لقد كان هذا الأمر والنهي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تكن فيه منكرات تذكر، فأين نحن من المنكرات التي انتشرت بيننا في هذا الزمان؟ وما موقفنا منها؟ وما عذرنا أمام الله عنها؟ هل نحن من الذين بذلوا النصح للمسلمين؟ هل نحن من الذين تمعرت وجوههم غضبا لله؟ هل نحن من الذين تحترق قلوبهم غيرة لهذا الدين وخوفا من عاقبة الفساد والإفساد؟ نسأل الله أن نكون ذلك، فالحرص يا رعاكم الله على التقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلطف ورحمة، عل الله أن يرحمنا ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، لا يغرنكم بعض المنكرات التي تطفو أحياناً على السطح،
فلا تزال الخيرية في أمتنا ما دام فيها قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على يد السفلة والعصاة، فإن انتهوا عن بغيهم فلله الحمد، وإلا ينتهوا فما عليك إلا البلاغ. من لم يستطع أن يغير المنكر بلسانه فلا أقل من أن ينكر بقلبه، فإن الله مطلع على القلوب ويعلم أسرارها وخفاياها. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولتعلموا يا رعاكم الله أن حياة الناس جميعا لا تصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجاتهم إنما هي في تناصح بالحكمة والكلمة الطيبة، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه هو الولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا على خير عباد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة الناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اكف شر الأشرار، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا رضاك والجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انصر أخواننا المسلمين في كل مكان من بلادنا وبلاد المسلمين في جميع أنحاء العالم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.